أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. اس میں کوئی مبالغہ نہیں اور یہ رسمی الفاظ نہیں ہیں جو بزرگوں کی اکابر کی نسبت رکھنے والی اس جگہ میں حاضری ہی بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کے ساتھ اگر اس کو کچھ عرض کرنے کا موقع مل جائے تو یہ سعادت سے بڑھ کر اس کے لیے شرف و اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کو ہم لوگوں کے ساتھ دنیا سے آخرت تک قائم رکھے، اور اس تحریک کے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو فکر ارجمند، دل دردمند، اپنے عہد کے مسائل کا شعور اور اپنے عہد کے تقاضے اور اس کی ضرورت اور اس کے اسلوب اور اس کے فہم کے مطابق اسلام کے اثبات اور اس کے دفاع پر غیر معمولی جذبہ اور اس کی بے پناہ صلاحیت عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ اس کا کچھ حصہ ہم لوگوں کو عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ، میں اپنے اس بات کا آغاز قرآن مجید کی اس آیت سے کروں گا، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو مہر بند کرنے والے، اس کو تکمیل تک پہنچانے والے اور ختم کرنے والے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور تین باتیں اس آیت میں ایسی جمع ہو گئی ہیں جو حضور کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی انبیاء کی زندگیوں کو دیکھیں تو عام طور پر آپ یہ پائیں گے کہ پیغمبر کی اولاد کو بھی پیغمبری عطا کی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اللہ کے نبی، حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب نبوت سے نوازے گئے، حضرت یعقوب کے صاحبزادے حضرت یوسف کو نبوت ملی، حضرت زکریا کے صاحبزادے حضرت یحییٰ اور حضرت داؤد کے صاحبزادے حضرت سلیمان نبی بنائے گئے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نبیہ میں سے کوئی زندہ باقی رہ جاتی اللہ کی طرف سے تو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ شاید پچھلے انبیاء کی طرح آپ کے صاحبزادے کو بھی نبوت کے منصب سے سرفراز کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بیٹے نہیں تھے، آپ کے چچازاد بھائی اور آپ کے داماد تھے۔ اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں کیسا مبالغہ کیا گیا اور ایک مستقل فرقہ روافض اور شیعوں کا پیدا ہو گیا، یہ ہمارے سامنے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے خود ہوتے تو آپ سوچئے کہ کیا کیا تصورات لوگ قائم کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، مردوں میں سے، اور نبوت مردوں ہی کو ملا کرتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ جیسے پہلے پیغمبروں کو
بعض دفعہ نبوت کی میراث بھی عطا کی جاتی تھی اپنے والد کے عمل کی وجہ سے. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہے. ولایت رسول اللہ و خاتم النبی، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کو مکمل کر دینے والے، سیل کر دینے والے. تو ظاہر ہے جب کوئی چیز سیل کر دی جاتی ہے تو بند ہو جاتی ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے وَلَٰكِنْ الرَّسُولَ وَخَاتَمَ الرُّسُلِ یا وَلَٰكِنْ خَاتَمَ الرُّسُلِ. خاص طور پر رسول کہنے کے بعد پھر صراحت کی گئی کہ آپ نبیوں کے سلسلے کو پورا کرنے والے ہیں، یعنی آپ کے بعد کسی طرح کی کوئی نبوت باقی نہیں رہی. تو یہ آیت بڑی تاکید اور بڑی قوت کے ساتھ اور مختلف پہلوؤں سے اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت و نبوت کا سلسلہ مکمل طور پر ختم ہو گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کار نبوت بھی ختم ہو گئی؟ کار نبوت ختم نہیں ہوا. نبی کی ضرورت لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے ہوتی تھی. نبی کی ضرورت لوگوں کو اللہ کے احکام سے واقف کرانے اور اللہ کے احکام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے ہوا کرتی تھی. تو شیطان تو ابھی بھی باقی ہے، اس کو تو بہت اخیر میں موت آئے گی. تو جو کار نبوت ہے وہ کار نبوت ابھی بھی باقی ہے. یہ کار نبوت بنیادی طور پر تین ہے. ایک ہے اسلام کی دعوت، دوسرے اسلام کی تجدید، اور تیسرے جو مسائل پیش آئے اجتہاد کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنا. دعوت کا جو کام ہے یہ صرف علماء کریں گے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ امت کا اجتماعی فریضہ ہے. عالم ہو، غیر عالم ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، ہر آدمی کو اپنی حیثیت اور اپنی صلاحیت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں ذمہ دار ہے. لیکن یہ جو دو کام ہیں، تجدید دین اور اجتہاد، تجدید اور اجتہاد، یہ دو کام وہ ہیں. یہ کام حضرات علماء ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ ہر قرن میں، ہر صدی میں، ہر نسل میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ من یجدد لہا دینہا، جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کریں گے. دین کی تجدید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا دین ایجاد کریں گے. اس کو تو احداث فی الدین ہے، اس کو تو منع کیا گیا. تجدید دین کا مطلب یہ ہے کہ دین سے لوگوں کی آمیزشوں اور ملاوٹوں کو چھانٹ کر الگ کر دیں گے. اس دین حق میں جو ملاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، چاہے یہ ملاوٹ الفاظ کے اعتبار سے ہو، چاہے معنی کے اعتبار سے ہو، مجددین کا کام یہ ہے کہ وہ ایسی ملاوٹوں سے ہر دور میں دین خالص اور دین بے آمیز کو واضح کر کے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور ہر دور میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے لکھا ہے کہ یہ من کا لفظ جو ہے آپ جانتے ہیں عموم کے لیے آتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص تجدید دین کا کام کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت مل کر تجدید دین کا کام کرے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا،
تو اس امت کو ہدایت پر قیامت تک باقی رکھنے کے لیے تجدید دین کا کام ہر دور میں ہوتا رہے گا، اور ہمارے سلف صالحین کی تاریخ اس کی مثال۔ آپ نے عیسائیت کا مطالعہ آپ میں سے جن حضرات نے کیا ہوگا ان کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہر ہے عقیدہ توحید کی دعوت دی تھی، اور حضرت عیسیٰ کے وہ حواری، وہ صحابہ جو واقعی مخلص مسلمان تھے، وہ بھی اسی کے قائل تھے۔ لیکن بعد کو چل کر سینٹ پال نامی ایک یہودی، جیسے اسلامی تاریخ میں عبداللہ ابن سبا ایک یہودی داخل ہوا، اسی طرح عیسائی تاریخ میں سینٹ پال ایک یہودی داخل ہوا، اور اس نے ایک بالکل نیا نظریہ پیش کر دیا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول کے بجائے نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے کا درجہ دیا گیا۔ لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ گمراہی عیسائیت کا ایسا حصہ بن گئی کہ آج تک اس حصے کو ہٹایا نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ جب قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو ان کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی ہوگا کہ یہ جو حقیقی عیسائیت کے اندر تحریف و آمیزش کی گئی ہے وہ اس کو صاف کر دیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام میں بھی کتنے فرقے پیدا ہوئے، کیسے کیسے گمراہ لوگ پیدا ہوئے۔ انہوں نے قرآن مجید میں تحریف معنوی پیدا کرنے کی کوشش کی، وضع حدیث کی کوشش کی، لیکن کبھی ایسی فکر کو اس امت میں ایسا قبول نہیں حاصل ہوا کہ وہ اس امت کے سواد اعظم کا نقطۂ نظر بن جائے۔ یہ اس امت کی حفاظت ہے۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں فقہ کی کتابوں میں اجماع حجت ہے، اجماع کے حجت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ رسول کی ذات معصوم ہے، امت معصوم نہیں ہے، لیکن یہ امت اپنی اجتماعی حیثیت میں معصوم ہے۔ اگر یہ پوری امت کسی بات پر متفق ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی یہ رائے جو ہے وہ رائے معصوم ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے اس امت میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اکابر تھے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر جو سلسلہ ہمارے بزرگوں کا ہوا، ان کی جو کاوشیں ہوئی ہیں وہ بھی ایک تجدیدی کاوش ہے۔ یہ جو تحریک مدارس کی بنیاد رکھی حضرت نانوتوی نے، یہ بھی ایک تجدیدی کاوش ہے۔ تو ایک کام تو یہ ہے، یہ کام ظاہر ہے کہ علماء کی کرنے کا ہے، میں اس کی تفصیل میں زیادہ بھی نہیں جاؤں گا۔ اجتہاد کا مقصد ہے، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھولا، اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ جو اجتہاد جس نے کیا صحیح نتیجے پر پہنچا بہت خوب، لیکن اگر اس سے اپنے اجتہاد میں چوک بھی ہو گئی تب بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اجر رکھا ہے۔ اور علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجتہد کو اس کی خطا پر اجر ہے تو جو اس کا مقلد ہوگا اس کو بھی اس کے عمل پر اجر حاصل ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے فضیلت رکھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اجتہاد ہے اس کی ضرورت اس امت کے لیے ہر دور میں باقی ہے۔ اس لیے میں اس موضوع پر جو آپ سے گفتگو کروں گا اس کو میں بنیادی طور پر 3 نکات پر تقسیم کرتا ہوں۔ اجتہاد کی ضرورت کیا ہے، نمبر 1، کس دور میں کس اجتہاد کی ضرورت ہے، نمبر 2، یہ اجتہاد انفرادی طور پر ہونا چاہیے یا اجتماعی طور پر ہونا چاہیے، اور آج اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے، نمبر 3۔ یہ 3 نکات ہیں۔ ضرورت اجتہاد، اس دور میں اجتہاد کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اور نمبر 3، اس اجتہاد کے لیے انفرادی طریقہ ہونا چاہیے یا اجتماعی طریقہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
نہ صرف اجتہاد کا دروازہ کھولا بلکہ صحابہ کو اجتہاد کی تربیت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے رسول اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بوسہ لے لے تو اس کا روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ بعض روایتوں میں دوسرے صحابی کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سیدھا سادہ جواب دے سکتے تھے کہ روزہ نہیں ٹوٹے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مفتی نہیں تھے، مربی بھی تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزے میں وضو کلی کر لے، مزمزہ کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ باقی رہے گا؟ انہوں نے کہا روزہ باقی رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تکمیل کر لے تب بھی روزہ باقی رہے گا، یعنی جیسے اکل اور شرب ناقض صوم ہے اور منہ میں پانی لینا اس کی تمہید ہے، اور اس تمہید کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح صنفی تعلق ناقض صوم ہے اور تقبیل اس کی تمہید کے درجے میں ہے، اس لیے اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کا ایک طریقہ سکھایا۔ ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والد حج نہیں کر سکے، کیا مجھے ان کی طرف سے حج کرنا چاہیے؟ تو آپ سیدھا سادہ جواب دے سکتے تھے کہ تم کو حج کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے والد پر کسی کا دین باقی ہوتا تو تم اس دین کو ادا کرتے یا نہیں کرتے؟ کہنے لگے ہم ضرور ادا کرتے۔ آپ نے فرمایا فدین اللہ حق ان یقضی بہ، اللہ کا دین زیادہ اس لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ یعنی حضور نے صرف مسئلہ نہیں بتایا بلکہ مسئلے کو مستنبط کرنے کی آپ نے تربیت بھی فرمائی، مسئلے کا اخذ و استنباط کس طرح ہو، اجتہاد کس طرح ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلیقہ بھی سکھایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجتہاد کیا ہے، آپ نے اجتہاد کا طریقہ بتایا ہے، اور آپ نے صحابہ کے اس سلسلے میں تربیت کی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اجتہاد کی ضرورت کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں ہر دور میں باقی رہے۔ موجودہ دور میں جو اجتہاد کی ضرورت ہے وہ خاص طور پر قضایا معاصرہ کے حل کے لیے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، علامہ سرخسی اس جملے کو بہت لکھتے ہیں، النصوص معدودۃ والحوادث ممدودہ، نصوص تو گنی چنی ہیں، ان کو عملیوں پر قابل شمار ہیں وہ، لیکن جو حوادث ہیں، جو مسائل پیش آتے ہیں ہر دور میں، تو امام سرخسی کہتے ہیں کہ وہ بہت پھیلے ہوئے ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں۔ تو ہر دور میں نئے مسائل پیدا ہوں گے، کوئی دور ایسا نہیں ہو سکتا دجال کے ظاہر ہونے تک۔ آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا حضرت نواز کی روایت میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا تو پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، تو صحابہ کا ذہن فوراً مسئلہ شرعی کی طرف گیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے ہم نمازیں کس طرح پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کا اندازہ کر کے نماز پڑھو۔ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کا یہ سوال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب، اس سے آپ یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کہ نئے مسائل کی پیدائش قیامت تک جاری رہے گی۔ کوئی ایسی سرحد نہیں ہے جہاں آپ کہہ دیں کہ اس کے بعد کوئی نیا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی نئے مسائل کے بارے میں آپ شریعت کا حکم متعین نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو اکمال دین کا ذکر کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو یہ اکمال دین کا تحقق کیسے ہوگا؟
اسی لیے ہم نے ختم نبوت کا ذکر کیا۔ ختم نبوت کے لوازم میں یہ بات ہے کہ اس امت میں تجدید اور اجتہاد کا سلسلہ باقی ہے۔ تو یہ جو قضایا معاصرہ پیدا ہوتے ہیں، کیوں پیدا ہوتے ہیں، پہلے اسی سے یہ بات واضح ہو جائے گی اجتہاد کی ضرورت وہ ترقی ہوگی، اور موجودہ دور میں اس کی رفتار بہت تیز ہوگی۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے انقلاب بیل گاڑی پر آتا تھا اور اب انقلاب ہوائی جہاز پر آتا ہے، یعنی جیسے سائنسی ترقی ہو رہی ہے مسائل کے پیدا ہونے کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آپ ان مسائل کو شمار کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں مسائل ہیں، سینکڑوں کا لفظ بھی ہم نے احتیاط کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر اعضاء کی پیوندکاری کا مسئلہ ہے، ایک انسان اپنا گردہ دوسرے انسان کو لگا دے اس کی جان بچانے کے لیے، ایک انسان اپنا جگر دوسرے انسان کو دے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید ایک آدمی کا جگر دوسرے کو لگا نہیں جا سکتا، لیکن بات کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ انسان کو اللہ نے اتنا بڑا جگر دیا ہے کہ اگر اس کا صرف 40% حصہ رہے اور 60% حصہ کاٹ کر نکال دیا جائے تب بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی دوسری مہربانی یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے جگر کا اتنا حصہ کاٹ دیا جائے جس کی پیوندکاری دوسرے کے جسم میں ہو سکتی ہے تو یہ جو جگر ہے یہ 8 سے 10 ہفتوں میں پھر یہ جگر مکمل ہو جاتا ہے۔ جیسے زخم آپ کے جسم میں ہوتا ہے، گوشت کٹ جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ گہرائی باقی رہتی، گوشت بڑھتا ہے اور زخم مندمل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ ایک آدمی کا مثلاً آدھا جگر کاٹ کر اس کے بھائی کو لگا دیا گیا، اس کے جسم میں بھی وہ جگر مکمل ہو جاتا ہے، اس کے جسم کا جگر بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے جو قدیم فقہا ہیں انہوں نے اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے مستر ہے، کوئی اضطرار کی حالت میں ہے، اور کسی شخص نے کہا کہ تم یہاں سے ہمارا گوشت کاٹ کر کھا جاؤ تاکہ تمہاری جان تو بچ جائے، مستر کے لیے اس کا کاٹ کر کھانا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ تو راجح یہ قرار دیا ہے کہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس بات کا کافی امکان ہے کہ جو شخص اپنا گوشت دے رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی ہلاکت واقع ہو جائے۔ یعنی فقہا کے ذہن میں عدم جواز کی وجہ یہ تھی کہ جو موتی ہے وہ خود اس کے لیے وہ عمل باعث ہلاکت ہو جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ضرر کو اسی وقت دور کیا جائے گا جب دوسرا ضرر اس سے کمتر درجے کا ہو۔ ہم اس سے بڑے ضرر میں یا اسی درجے کے ضرر میں مبتلا ہو جائیں تو ہمارا اپنے آپ کو ضرر میں مبتلا کر کے آپ کو ضرر سے بچانا درست نہیں۔ لیکن آج آپ دیکھیں دن رات صرف آپ دہلی چلے جائیے، روزانہ ہزاروں آپریشن ہوتے ہیں گردے کی تبدیلی کے، جگر ایک آدمی کے دوسرے آدمی کے جسم میں منتقل کرنے کے۔ اب آپ کے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ یہ جو آج کے میڈیکل وسائل نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے، ایسی صورتحال میں آپ کا اجتہاد کیا ہے؟ ایک باپ ہے اور اس کے گردے ہیں، دونوں گردے موجود ہیں، ایک انسان آدھے گردے پر بھی زندہ رہ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت عجیب ہے کہ اگر ایک گردہ خراب ہو تو دوسرا گردہ بہت تیزی سے خراب ہو جاتا ہے۔ تو اگر باپ بھی کہتا ہے کہ بھائی ایک گردہ ہمارا لے کر ہمارے بیٹے کو لگا دو اس کی جان بچ جائے، تو کیا یہ بات جائز ہوگی یا جائز نہیں ہوگی؟ جبکہ اس نے ظن غالب باپ کی ہلاکت کا نہیں۔ اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں انسانی توالد و تناسل میں۔ اس کا کوئی تصور نہیں تھا پہلے کہ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے بھی بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے، کہ جسم میں اتنی حرارت نہ ہو جو جنین کے لیے مطلوب ہوتی ہے، تو ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے اس کے
زوجین کے مادے کو برابر کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کو عورت کے جسم میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اگر اجنبی مرد و عورت نہ ہو، شوہر بیوی ہی ہو، تو ان کے معاملے میں اس کی اجازت ہو گیا نہیں۔ آپ نے نسب کے بارے میں مسئلہ پڑھا ہے کہ نسب کا ثبوت ہمارے ہاں اقرار اور شہادت سے ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قیافہ سے بھی ہوتا ہے، اور بھی بعض فقہا کے یہاں قیافہ سے ہوتا ہے۔ ان تین شکلوں کے علاوہ کوئی اور شکل اس زمانے میں نہیں تھی، لیکن آج جو جینیٹک سائنس ہے اس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جیسے انسان کے جسم کے ظاہر میں تشخص ہے، ہر آدمی کی آواز الگ ہوتی ہے، ہر آدمی کی صورت الگ ہوتی ہے، ہر آدمی کے چہرے مہرے میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے جسم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا ایک تشخص رکھا ہے۔ تو جسم کے اندر سے دو آدمیوں کا ڈی این اے لے کر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کیا ان میں توالد کا رشتہ ہے یا توالد کا رشتہ نہیں۔ آج آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اب ابھی پاکستان میں زلزلہ آیا، بہت سی دفعہ زلزلے میں ایسا ہوتا ہے بعض چھوٹے چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کے والد کون تھے، اس کی ماں کون تھی۔ کچھ دنوں کے بعد کوئی عورت کہتی ہے کہ صاحب میرا بچہ گم ہو گیا، بچہ کہتا ہے کہ میری ماں موجود نہیں۔ کیا ایسی صورت میں جینیٹک ٹیسٹ کے ذریعے اگر یہ بات ڈی این اے کے ٹیسٹ سے ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا ہو سکتا ہے، تو کیا اس کو اس کی ماں برابر کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ مائیں پر اقتدا درست نہیں ہو، ان کے مسلی کے لیے خارج صلاۃ کوئی شخص یا کسی شے کی اتباع کرنا جائز نہیں، مفسد صلاۃ ہے۔ لیکن بات کو جب حضرت کے سامنے یہ تحقیق آئی کہ بے عین ہی اسی کی آواز ہوتی ہے، اسی کے آواز سے جو تموج پیدا ہوتا ہے وہی تموج جو ہے وہ بلند شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو آپ نے پھر اس قول سے رجوع فرمایا۔ تو اس دور میں اگر آپ دیکھیں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے۔ آج اگر فرض کیجئے کہ آپ کے اس ملک میں اسلامی حکومت ہو اور آپ تمام لوگوں سے یہ کہیں کہ سب کو آ کر ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی، تو 2 سال تو بیعت میں چلے جائیں گے اور پوری خلقت کو ٹوٹ کر آپ کے پاس آنا ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آج جو ووٹنگ کے الیکٹرانک مشین ہوتی ہے، آن لائن جو ذرائع ہوتے ہیں، کیا ان کے ذریعے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو بیعت کے حکم میں رکھ سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض عمراء بنو امیہ کے ہاتھ پر خط کے ذریعے بیعت فرمائی۔ ایسے ڈھیر سارے مسائل ہیں کہ جو ہر شعبہ زندگی ہوتے ہیں، نکاح کا مسئلہ ہے، بہت سیدھا سادہ مسئلہ ہے، منسوخ مسئلہ ہے، لیکن آج یہ سوال پیدا ہوا کہ پہلے زمانے میں ہمارے فقہاء نے لکھا کہ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ ایجاب و قبول کی مجلس ایک ہی ہو۔ تو اب آپ دیوبند میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے والدین فرض کیجئے کہ برطانیہ میں، انہوں نے کسی لڑکی سے آپ کا رشتہ طے کر دیا اور آپ سے کہا کہ تم مائک پر ایجاب کرو اور لڑکی سے کہا کہ تم قبول کرو، تو سوال یہ ہوگا کہ یہ ایجاب و قبول معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب آپ کو غور کرنا ہوگا کہ فقہاء نے اسی طرح بیع کا مسئلہ ہے۔ آج آن لائن خرید و فروخت اتنی زیادہ ہونے لگی ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ مستقبل میں آن لائن تجارت، یہ جو محسوس تجارت ہوتی ہے، اس سے بڑھ جائے گی۔ وہاں بھی ایجاب و قبول میں اتحاد مجلس ضروری ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اتحاد مجلس کا مقصد اتحاد مکان ہے یا اتحاد زبان ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کیونکہ مجلس ظرف ہے اور ظرف مکان بھی ہوتا ہے، ظرف زمان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سے جو اس دور میں وسائل پیدا ہوئے ہیں، سینکڑوں، جیسا کہ میں نے کہا نہیں بلکہ ہزاروں مسائل ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو غور کرنا ہوگا
امت کو اس کے بارے میں رہنمائی کرنی ہے۔ دیکھو ہم رہے چاہے ایک کمرے میں، لیکن ہماری سوچ آفاقی ہونی چاہیے۔ ہمیں اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی نیوکلیر اسلحہ کا استعمال اور اس کا بنانا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا اس دور کی پیداوار۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ شریعت میں تجسس سے منع کیا گیا ہے، کیا ڈرون کا استعمال اس کا تیار کرنا درست ہوگا یا درست نہیں ہوگا۔ آپ چاہے مدرسے کے ایک کمرے میں ہوں، لیکن سوچ آپ کی آفاقی ہونی چاہیے کہ پوری دنیا اور انسانیت کے مسائل کو حل کرنا بحیثیت ایک مسلمان عالم دین کی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ایک تو نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، نئے وسائل کی پیدائش کی وجہ سے اس خطرے سے ہونے والے نقصان کو اتنے لوگوں پر تقسیم کرتے ہیں کہ جو نقصان افراد کے لیے قابل تحمل نہ ہو وہ افراد کے اس مجموعے کے لیے قابل تحمل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ڈرائیور ہے اور فرض کیجئے کہ ہمارے ملک کا یہ قانون بن جائے کہ اگر ڈرائیور کے ذریعے کوئی گاڑی سے کچلا جائے تو اس کو 10 لاکھ روپے دینے ہوں۔ تو اگر آپ لاری کے ایک ڈرائیور کو کہیں کہ تم 10 لاکھ روپے دو تو شاید اس کو مر کے دوبارہ زندہ ہونا پڑے گا، تب بھی شاید وہ پیسہ ادا نہیں کر سکے۔ لیکن آپ نے ایک نظام یہ بنایا کہ پورے ملک میں یا مثال کے طور پر اس ریاست میں 1 لاکھ ڈرائیور اور روزانہ حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی حادثہ پیش آئے کسی ڈرائیور کے حق میں تو ہر ڈرائیور 10 روپے دے دے، تو 1 لاکھ روپے 1 لاکھ ڈرائیور جب 10 روپے دیں گے 10 لاکھ روپے ہو جائیں گے۔ تو یعنی 10 لاکھ ایک آدمی کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ اس خطرے کو اتنے لوگوں پر تقسیم کر دیا گیا کہ وہ خطرہ لوگوں کے لیے قابل برداشت ہو جائے۔ یہی اصل میں انشورنس کی حقیقت ہے اور یہ بالکل اسلامی تصور ہے۔ آپ جانتے ہیں شریعت میں جتنے واجبات ہیں اس میں سب سے گراں ذمہ داری دیت کی ہوتی ہے۔ تو شریعت میں عام واجبات جو ہیں وہ تو جس پر واجب ہے اس کو ادا کرنا، روزے کا کفارہ اس کو ادا کرنا ہے جس نے روزہ توڑا، قسم کا کفارہ اس کو ادا کرنا ہے جس نے قسم غلط کھائی ہے مثلا۔ لیکن دیت ایک ایسا واجب ہے کہ جس کی ادائیگی تمام عاقل رشتہ داروں پر واجب ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اور وسعت دے دی۔ حضرت عمر کے یہاں 2 رجسٹر تھے، ایک رجسٹر ان لوگوں کے تھے جن کو وظائف دیے جاتے تھے اور ایک رجسٹر وہ تھے جن کو گویا تنخواہ کے طور پر پیسے دیے جاتے تھے۔ دونوں کے گروپ بنا دیے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اور وسعت دی کہ دیت صرف عاقل ہی پر واجب ہونا ضروری نہیں ہے، اصحاب حرفت پر واجب ہو سکتی ہے۔ ایک پیشے کے لوگوں کو عام طور پر ایک ہی طرح کے خطرات پیش آتے ہیں، تو اگر ایسا کوئی خطرہ پیش آئے تو اس پیشے سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو مل کر دیت ادا کرنی ہے۔ یہ بالکل وہی تصور ہے جس کو انشورنس میں لیا گیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اسلام میں اس کی بنیاد تعاون پر تھی اور جو مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں تعاون کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں صرف تجارت کا تصور ہے۔ اس لیے انہوں نے اس کو تجارت بنا دیا، اس لیے یہ چیز ناجائز ہو۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ آج ہندوستان کی حکومت آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے تو کیا آپ انشورنس کے شعبے کو بالکل بند کر دیں گے؟ یہ ممکن ہے۔ اگر آپ انشورنس کے شعبے کو بند کر دیں گے ملک میں ترقی رک جائے گی، لوگ بڑے کارخانے قائم نہیں کریں گے، لوگ بڑی ایجادات کو وجود نہیں بخشیں گے، کیونکہ انہیں یہ خطرہ ہوگا کہ اگر کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، ہم اس کی تلافی نہیں کر سکیں۔ تو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، سائنسی ترقی کے لیے، معاشی ترقی کے لیے آج کے دور میں انشورنس ضروری ہے، اور انشورنس کا اصل تصور اسلامی تصور ہے، لیکن اہل مغرب نے چونکہ اس میں ربا قمار کو شامل کر دیا اس لیے یہ صورت ناجائز ہو گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک ادارہ ہے، پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی، آج اس کی ضرورت پڑ گئی۔ اسی طرح جیسے بینکنگ کا نظام
سوال یہ ہے پہلے بینک کیوں نہیں تھے؟ کبھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے بینک نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال میں تو زیادہ منظم فرمایا، لیکن عام لوگوں کی امانتوں کے لیے کوئی بینک نہیں تھا. لیکن آج کے دور میں بینکوں کا نظام قائم، اس دور کی ضرورت ہے. مثلا ایک دو پہلو میں آپ سے عرض کرتا ہوں. پہلے زمانے میں جو کرنسی ہوتی تھی وہ ہوتی تھی معدنیات کی، سونے اور چاندی. لوگ اس کی حفاظت کے لیے یہ کرتے تھے کہ اس کو زمین میں دفن کر دیتے تھے. یہ بہت پرانا طریقہ ہے. آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ ایک یتیم کے والد نے اپنی دولت کو اپنے یتیم بیٹے کے لیے دیوار کی جڑوں میں محفوظ کر دیا تھا. اب اگر آپ نے قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ سمجھا کہ ہمیں بھی ویسے ہی حفاظت کرنی چاہیے پیسوں کی، اور کسی نے آپ کو 1,00,000 روپے دیا اور آپ نے گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا، تو آپ سوچیں کہ اگر آپ نے 6 مہینے کے بعد اس رقم کو نکالنے کی کوشش کی تو دیمک اور مٹی کے سوا کوئی اور چیز آپ کو ملے گی. اس دور میں اپنی امانتوں کی حفاظت کے لیے کسی ادارے کی ضرورت نہیں تھی اس درجے کی، لیکن آج ضرورت ہے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیں کہ آپ نے بہت عمدہ قسم کا لاکر حاصل کیا، اس کو روپے سے بھر دیا، اس میں آپ نے حفاظت کر لی. 10 سال کے بعد آپ نے اس کو کھولا تو دیکھا ہمارے 1,00,000 روپے محفوظ ہیں. آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ 1,00,000 روپے محفوظ ہیں. لیکن ایک اور دیمک ہے، اور وہ دیمک افراط زر کی دیمک ہے. 10 سال پہلے 1,00,000 روپے میں جتنا سامان خرید کیا جا سکتا تھا، آج اس 1,00,000 روپے کو اگر مارکیٹ میں آپ لے کر جائیں گے تو شاید اس کا 10% حصہ بھی آپ نہیں خرید کر سکتے. یہ ایک دوسری مانوی دیمک ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی ہے. یہ افراط زر کی دیمک آپ کے پیسے کو کھاتی جا رہی ہے. تو ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو آپ کے رقموں کی حفاظت کرے اور اس کو نقصان سے بچائے رکھے. اس کے لیے بینک وجود میں آئے، اور یہ بالکل شریعت کے مزاج کے مطابق ہے. بینک کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں سرمایہ ضرورت سے زیادہ ہے وہاں سے نکالے، اور جہاں سرمایہ کی کمی ہے وہاں اس کو پہنچائے. جیسے بارش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر پانی زیادہ ہے وہاں سے بہہ کر وہاں چلا جاتا ہے جہاں پانی کی ضرورت نہیں. تو یہ بھی ضروری ہے کہ قوم کے لیے سرمایہ استعمال ہو. تو بینک میں ہوتا یہ ہے کہ جن کے پاس زائد سرمایہ ہے وہ اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں، اور جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے بینک ان کو وہ سرمایہ فراہم کرتا ہے. رقم جمع کرنے والے کو نفع ملتا ہے، قرض حاصل کرنے والوں کا کاروبار ہوتا ہے، اور جب معاشی ترقی ہوتی ہے تو پورے سماج کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. اگر آپ نے بینک سے قرض لے کر دیوبند میں ایک ایسی فیکٹری قائم کر دی جس میں 10,000 ملازم کام کر سکیں تو آپ نے صرف اپنا کام نہیں کیا، آپ نے 10,000 خاندانوں کی مدد کر دی. تو اس لیے آج بینک کی بہت بڑی ضرورت ہے. تو آپ کو یہ بھی قضایا معاشرہ میں کہ آپ اس کا اسلامی اور شرعی متبادل لوگوں کو بتائیں کہ اس میں جو مفاسد شامل کر لیے گئے ہیں کس طرح ان مفاسد کو دور کر کے جو اس کے جائز مسائل ہیں ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ جیسے آپ نے اسٹاک ایکسچینج کا نام سنا ہوگا، یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جس میں بے شمار لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، شیئر خریدتے ہیں، شیئر بیچتے ہیں. آپ نے فقہ کی کتابوں میں شرکت کا باب پڑھا ہوگا، لیکن 2 آدمیوں کے درمیان شرکت کا مسئلہ یا 2 سے زیادہ چند افراد کے درمیان شرکت کا مسئلہ، اس زمانے میں شیئر مارکیٹ کی ضرورت نہیں تھی، آج ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ اس زمانے میں اگر کسی کو سرمایہ کی قرض کی ضرورت پڑتی تھی تو ایک معمولی قسم کا کاروبار تھا. دکان کھولنی ہے 10,000 روپے لے لیا، سلائی مشین لینی ہے اس کے لیے 15,000 روپے لے لیا، اس سے آدمی کی ضرورت پوری ہو جاتی. آج اگر آپ کوئی کارخانہ کھولنا چاہیں تو اربوں روپے کی ضرورت ہے. 2-4 آدمیوں کی شرکت سے اتنی رقم جمع نہیں ہو سکتی.
اور لوگ اتنی زیادہ رقم اس میں لگانے کی ہمت بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اگر رقم خدا نخواستہ نقصان ہو گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو آج جو شرکت کے لیے کمپنیز کے لیے جس بڑے سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے اس بات کی ضرورت پڑی کہ بڑے پیمانے پر اپنی شرکت ہو، جس میں ہزاروں اور لاکھوں لوگ مل کر اپنے بچے ہوئے سرمایہ کا کچھ کچھ حصہ ڈالیں اور اس کے ذریعے کارخانے قائم ہوں، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ تو آپ سوچئے کہ پہلے زمانے میں ایسے کارخانوں کا تصور نہیں تھا جس میں اربوں روپے لگتے ہیں، لیکن آج اس کی ضرورت پڑ گئی۔ تو یہ دوسرا سبب ہے قضائے معاصرہ پیدا ہونے کا، نئے آلات و وسائل کی پیدائش اور نئے اداروں کی ضرورت۔ تیسرا سبب ہے اس کا تغیر احوال، حالات کی تبدیلی، اس کی وجہ سے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ حالات کی تبدیلی کے مختلف جہتیں ہیں۔ حالات کی تبدیلی کی ایک جہت ہے اخلاقی حالات کی تبدیلی۔ ہمارے یہاں یہ مشہور مسئلہ ہے کہ جو اجیر ہے وہ امین ہوتا ہے، اور امین سے اگر کوئی چیز ضائع ہو جائے تو وہ اس کا ضامن نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے درزی کو جا کر اپنا کپڑے دیے اور کل وعدہ تھا کہ وہ کپڑا سل کر واپس کرے گا، اور کل آپ بہت خوش گئے کہ آج مجھے نئے کپڑے پہننے ہیں، مدرسے میں بخاری شریف ختم ہونے والی ہے، یہ کپڑا پہن کے پروگرام میں شریک ہوں گا، اور جب پہنچے تو درزی نے کہا کہ بھائی وہ کپڑا تو گم ہو گیا اور اس میں ہماری کوئی کوتاہی کا دخل نہیں تھا، اس لیے ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو آپ سوچئے آپ کی کیا جذبات ہوں گے۔ تو بہت دور کی بات نہیں ہے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس دور میں اخلاق میں بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اجیر کو ضامن قرار دیا جانا چاہیے۔ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے موقف کی تائید فرمائی۔ آپ سوچیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنا سا فرق ہے، لیکن آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضور نے آج کی عورتوں کو دیکھا ہوتا تو مسجد میں جانے سے آپ اس کی ممانعت فرما دیتے حتمی طور پر۔ تو حالانکہ صحابہ کے دور میں اور حضور کے دور میں کتنا فرق ہے، لیکن اخلاقی انحطاط کی وجہ سے احکام میں تبدیلی کی ضرورت پیش آتی۔ مثال کے طور پر میں ایک مسئلہ آپ سے عرض کروں کہ ایک شخص نے زمین غصب کر لی، مدرسے کی زمین غصب کر لی، زبردستی قبضہ کر لیا، اور 10 سال سے اس زمین سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، کھیتی کر رہا ہے، کرایہ پر لگا رہا ہے۔ 10 سال کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہ زمین مدرسے کی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس 10 سال میں جو اس نے اس زمین سے فائدہ اٹھایا، اس کا ہرجانہ اس سے وصول کیا جائے نہیں کیا جائے۔ فقہا نے سادہ طریقے پر جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ غاصب سے اس کا جرمانہ وصول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اجرت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے عقد اجارہ واقع ہو۔ منفعت جو ہے یہ اصل میں قابل عوض نہیں ہے، یہ عقد کی وجہ سے قابل عوض ہوتا ہے، چونکہ پہلے سے ایسا کوئی عقد موجود نہیں ہے تو اس لیے اس کا کوئی پیسہ وصول نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن علامہ ابن حمام نے، بعد میں علامہ حموی وغیرہ نے لکھا، مصر میں یہ حالات پیش آئے کہ لوگ اس مسئلے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اوقاف کی چیزیں تھیں اس کو زبردستی قبضہ کر لیتے تھے، سرائے، مسافر خانے، ان کو اپنے ذاتی استعمال میں لے آتے تھے اور مطمئن رہتے تھے جب فیصلہ ہوگا تو واپس کر دیں گے، تو دینا تو ہے نہیں۔ تو اس دور میں فقہا نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر یتیم کے اموال غیر منقولہ و زمینیں ہوں یا وقف کی زمینیں ہوں تو وہ قابل معاوضہ ہوں گے، اس میں انتفاع جو اس نے کیا ہے اس کا عوض وصول کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی آدمی غائل ہے تو میں کہوں گا کہ اس دور میں ہر مقصوبہ زمین کے لیے بات ہونی چاہیے۔ فقہا اس زمانے میں یہ کہتے تھے کہ زمین کے غصب کا تحقق ہی نہیں ہو سکتا، زمین ایسی چیز نہیں کہ آدمی اٹھا کے گھر میں لے جائے۔ کسی نے زمین غصب کیا، قاضی صاحب کے یہاں جائیے، فوراً آپ کی زمین آپ کو دلا دیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے
کہ آج کل ہر شہر میں ایسے ایسے پہلوان بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ زمین پر قبضہ نہیں کرتے، اور ہماری عدالتیں ایسی ہیں کہ فیصلہ کرانے کے لیے عمر نوح اور صبر ایوب کی ضرورت ہوتی ہے، تو پشتوں میں مسئلہ چلا جاتا ہے۔ تو ان حالات میں اگر قاصد کو اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ جب تک میں قابض ہوں اس کا کچھ ہم کو دینا لینا نہیں ہے، تو آپ سوچیے اس کی جھڑپ بڑھ جائے گی نہیں بڑھ جائے گی۔ جو قلت فقہا نے اس زمانے میں اوقاف کے لیے بیان فرمائی کہ چونکہ اوقاف کی طرف سے کوئی مطالب نہیں ہوتا ہے، مطالبہ کرنے والا، لوگ اس کا استحسان کرتے ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ عام لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کا استحسان ہوتا ہے۔ بہت سی مثالیں اگر میں ذکر کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بہت سے مسائل ہیں جو اخلاقی حالات کی تبدیلی کی وجہ سے ان میں احکام میں تبدیلی ہوتی ہے، کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اصل میں عورت کے چہرہ اس کے صدر میں داخل نہیں، چہرہ اور ہاتھ صدر میں داخل نہیں، لیکن فقہاء متأخرین نے کہا کہ اس دور میں فتنہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو شریعت کا مقصود ہے دفع فتنہ، وہ اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا کہ چہرے کے پردے کو بھی واجب قرار دیا جائے۔ اس لیے ہمارے فقہاء متأخرین نے لکھا کہ جو جوان عورتیں ہیں ان کے لیے ستر وجہ بھی ضروری ہوگا، اور جو معمر عورتیں ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ تو اخلاقی حالات کی تبدیلی کی وجہ سے بہت سے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سیاسی حالات کی تبدیلی کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو مسائل پہلے نہیں تھے۔ جیسے میں ایک دو مسئلہ آپ سرچ کرتا ہوں۔ آپ فقہ کی ابتدائی دور کی کتابیں پڑھیں، یعنی اس دور کی جو عباسیوں کا ابتدائی دور، وہاں تک کی کتابیں۔ اس زمانے میں ایک سے دو مسلم ملک کا تصور نہیں تھا، یہ تصور تھا کہ پوری دنیا کے مسلم ممالک ایک ہی ملک ہوں گے، دارالاسلام پوری دنیا میں ایک ہی ہوگا۔ لیکن جب اندلس کے علاقے میں امویوں کی حکومت قائم ہوئی تو علماء نے کہا کہ اگر عباسیوں سے یہ کہا جائے کہ اس پر بھی تم قبضہ کرو تاکہ دارالاسلام کی وحدت قائم ہو جائے تو اس سے بڑی فریضی ہوگی آپس میں۔ تو انہوں نے یہ رائے اختیار کی کہ نہیں، دو دارالاسلام کے ہو سکتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے اتنا فاصلہ ہو کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ کے نظم پر قابو نہیں پایا جا سکتا ہو، یا بیچ میں سمندر حائل ہو، یا دشمن کا کوئی ملک حائل ہو، تب بھی دارالاسلام ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی طاقتوں نے خلافت عثمانیہ کو اسی لیے ختم کیا کہ مسلم ملکوں کو ایسی ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ وہ کسی سے کہ وہ مغرب کو آنکھ بتانے کے لائق بھی باقی نہ رہے۔ پنجہ آزمائی تو بہت دور کی چیز ہے، آنکھ بتانے کے لائق بھی نہ رہے۔ تو عملاً ہمارے بزرگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، بعد کے فقہاء نے کہ کئی دارالاسلام بھی ایک دور میں ہو سکتے ہیں۔ ایک ملک کے حکمراں کو دوسرے ملک پر زور زبردستی سے جنگ و جدال کر کے مسلمانوں کا خون بہا کر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح میں ایک مسئلہ آپ سرچ کروں، اسلام میں تصور یہ ہے کہ جو امیر ہوگا وہ پوری زندگی کا امیر ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے خلفائے راشدین کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور اگر خلفائے راشدین کے جیسے خلفاء ہوں، امراء ہوں، اور دو زندگی ممکن ہو تو دو زندگی بھی ان کو امیر و خلیفہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کسی کے لیے آپ رجسٹری کر دیں اقتدار کو کہ آپ کو پوری زندگی اقتدار میں رہنا ہے، تو ظاہر ہے کہ بشار الاسد اور سیسی اور صدام حسین اور اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے۔ قرآن میں جتنے بادشاہوں کی مذمت کی گئی ہے اور ان کی سرکشی کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں ایک دخل اس بات کا بھی تھا کہ اقتدار کا تسلسل انسان میں تمرد پیدا کر دیتا ہے، سرکشی پیدا کر دیتا ہے۔ تو جب پڑوسی ملک بنا اور وہاں کا دستور ہمارے بزرگوں نے بنایا جس میں ہم علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کمیٹی کے صدر تھے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ظفر احمد عثمانی، سب اس میں ممبر تھے۔
تو ان حضرات نے یہ طے کیا کہ نہیں، جو سربراہ مملکت ہوگا اس کی مدت 5 سال ہوگی، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ امیر دراصل عوام کا وکیل ہوتا ہے، اور موکل کو اس بات کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ وکالت کو محدود کر دے۔ اسی لیے آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں وکالت کی 2 قسمیں ہیں، وکالت مطلقہ، وکالت مقیدہ۔ آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں یہی سب سے موزوں طریقہ ہے۔ اگر کسی آدمی کو آپ اطمینان دلا دیں کہ آپ کو ہمیشہ موت تک اقتدار پر رہنا ہے، تو ہر بادشاہ، ہر سربراہ فرعون بے سامان بن جائے گا اور عوام پر اس کی وجہ سے ظلم ہوگا، تشدد ہوگا۔ اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں، اجرت علی تعلیم، بعض ایسے مسائل جن کے بارے میں تصور نہیں ہوتا ہے کہ سیاسی حالات سے اس کا کوئی تعلق ہے، اس پر بھی سیاسی حالات کا اثر پڑتا ہے۔ جیسے میں ایک مثال دوں آپ کو، ہماری فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ نے کسی درزی کو کپڑا دیا سلنے کے لیے، سفید کپڑا آپ لے کر گئے، آپ نے درزی کو دیا، بھائی اس کا ہمارا کرتا پاجامہ سل دینا۔ اب جب آپ 1 ہفتے کے بعد تشریف لے گئے تو درزی آپ کو بالکل کالا سیاہ کرتا پاجامہ لوٹا رہا ہے۔ آپ نے کہا ہم نے سفید کپڑے دیا تھا، وہ کہتا ہے صاحب ہم نے اس کو سیاہ رنگ بدل دیا اور زیادہ خوبصورت بنا دیا ہے، اس لیے آپ کو تو ہمیں انعام دینا چاہیے، آپ کو قبول کرنا چاہیے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، کپڑا تو ہم یہی لیں گے لیکن جو نقص تم نے پیدا کیا اس کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ہرجانہ واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کالے رنگ میں کپڑے کو رنگ کر اس نے کپڑے کو عیبدار نہیں کیا ہے، کپڑے کو اور بہتر بنا دیا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کیا آج آپ کسی درزی کی اس منطق کو قبول کریں گے؟ اصل میں جو عباسی خلفاء تھے، چونکہ حضرت عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض روایتوں میں ہے کہ وہ سیاہ کپڑے استعمال کیا کرتے تھے، تو عباسی خلفاء نے سیاہ کپڑے کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ بادشاہ سیاہ کپڑا پہنتے تھے، حکومت کے وزراء اور آفیسر سیاہ کپڑے پہنتے تھے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ اقتدار پر فائز ہوتے ہیں ان کا جو لباس اور ان کی جو وضع ہوتی ہے وہ عوام کا فیشن بن جاتی ہے۔ کتنی نامعقول سے نامعقول بات ہو، وہ عوام کا فیشن بن جاتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک جگہ دیکھا کہ ایک نوجوان کے پھٹا ہوا پینٹ استعمال، گھٹنے کو پھٹا ہوا ہے، پڑھے کو پھٹا ہوا ہے۔ تو جب وہ چلا گیا تو میں نے بعض دوستوں سے کہا کہ بیچارہ بہت ہی بوسیدہ کپڑا پہنے ہوا تھا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں، یہ فیشن ہے، یہ قصبہ ایسے کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ تو یعنی فلمی دنیا کے لوگ اگر کسی کام کو کرتے ہیں تو جو لوگ اس لائن سے محبت رکھتے ہیں وہ اس کام کو اپنے لیے ایک معیار سب بنا لیتے ہیں، چاہے اس میں عقل کا کوئی دخل نہ ہو۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ سیاسی حالات کا کپڑے سے کوئی تعلق ہے، لیکن اس پر بھی سیاسی حالات کا فرق ہوتا ہے۔ سیاسی حالات کی تبدیلی سے بڑی تبدیلیاں معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل ہیں جن میں اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چاندی واجب ہوتی ہے، سونے اور چاندی سے زیادہ کام دینے والی چیز تو لوہا ہے۔ ہم لوگ جس عمارت میں اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ لوہا اس کی چھت اور پیلر میں شامل نہیں ہوتا تو ایسی عمارت میں خوبصورت عمارت ہمیں نہیں مل سکتی تھی۔ لیکن لوہے کو شریعت نے نہ زکوٰۃ میں معیار بنایا، نہ دیت میں معیار بنایا، نہ اور دوسری چیزوں میں معیار بنایا، سونے اور چاندی کو معیار بنایا گیا۔ اس لیے کہ سونے اور چاندی کو اللہ تعالیٰ نے خلقی طور پر ثمنیت کے لیے، کرنسی بننے کے لیے پیدا فرمایا۔ اب اس دور میں بہت ساری تبدیلی آئی، اور کیسے کاغذی نوٹ تک پہنچے اس کی تفسیر کا موقع نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تکملہ فتح الملک میں بھی ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت قابل فہم اچھی بحث موجود۔ لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آج یہ جو روپے کے نوٹ ہم جاتے ہیں استعمال کرتے ہیں، یہ اصل میں کرنسی نہیں ہے شریعت کی نظر میں۔ یہاں تک کہ ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں نے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ثمن نہیں ہے، وثیقہ ہے، ثمن ہے۔
لیکن آہستہ آہستہ تقریباً علماء اس بات پر متفق ہو گئے کہ اب یہ سمن کے درجے میں، اور اس لیے ایک اصطلاح قائم کی گئی کہ سمن کی دو قسمیں ہیں، سمن خلقی یا سمن حقیقی اور سمن اصطلاحی۔ ایک وہ سمن جو اللہ کی تخلیق کے اعتبار سے سمن ہے، اور ایک وہ چیز جو لوگوں کے اصطلاح اور اتفاق کی وجہ سے سمن بن گئی۔ تو دیکھیے اب اس کو بالکل سمن کا درجہ حاصل۔ اب اگر آپ کسی کے یہاں 10,000 روپے لے کر گئے سامان خریدنے کو، اور وہ کہیں کہ نہیں آپ مجھے سونا دیجیے 10,000 روپے کا، بات تو 10,000 کے طے پائی تھی، لیکن یہ سمن نہیں، یہ تو وثیقہ سمن ہے۔ اصل سمن جو ہے وہ آپ ہمیں دیجیے، تو آپ اس کے دینے کے پابند نہیں ہوں۔ تو یہ تبدیلی کیوں؟ عرف کی تبدیلی کی وجہ سے۔ یا مثال کے طور پر میں ایک موٹی مثال دیتا ہوں قبضہ کرنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز پر قبضہ کیے بغیر اس کو بیچنے سے منع فرمایا۔ قبضے کی تعریف جو قدیم فقہا کیا کرتے تھے وہ اخذ بالبراجم، کسی چیز کو اپنے ہاتھوں میں لے لینا، تحویل میں لے لینا، پھر تھوڑی تھوڑی اس میں وسعت بڑھتی گئی۔ لیکن آج دنیا کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ حصے قبضہ لے ہی نہیں سکتے۔ میں طلبا کو مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس لائٹ بل والا آئے اور کہے کہ صاحب اس مہینے میں آپ کے اوپر 10,000 کا بل آیا ہے، تو آپ نے کہا کہ نہیں صاحب میں بل ادا نہیں کروں گا کیونکہ ہم نے کرنٹ کو قبضے میں لیا ہی نہیں، آپ مجھے میرا ہاتھ میں کرنٹ دیجئے، میں حصے طور پر اس کو اپنی گرفت میں اخذ بالبراجم کر لوں گا، تب آپ کو بل دے دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اخذ بالبراجم ہو جائے لیکن آخذ تو باقی نہیں رہے گا۔ تو اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ قبضہ معنوی کو تسلیم کریں۔ یا جیسے آج کل جو شیئرز کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو اس میں حصی قبضہ ممکن نہیں۔ آپ نے ٹاٹا کمپنی کا ایک شیئر خریدا 10,000 روپے کا، اور آپ کمپنی کے پاس پہنچ گئے کہ یہ جو لوہے کی کا کارخانہ ہے اور اس سے بوگیاں تیار ہوتی ہیں، 10,000 کا ہم کو اس میں سے کوئی بھی ایک پرزہ دے دیجیے، ایک اسکرو نکال کر دے دیجیے، تو آپ کو وہیں سے بیچارے ٹاٹا والے واپس کر دیں گے، بلکہ عجب نہیں کہ کسی ایسے ہسپتال میں داخل کر دیں جہاں نفسیاتی مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس دور کے فقہا نے تقسیم کی کہ قبضے کی دو قسم ہوگی، ایک قبضہ حصی، ایک قبضہ معنوی، یا قبضہ رکنی۔ یہ عرف کی تبدیلی کی وجہ سے، تو بہت سی چیزیں اس دور میں عرف کی تبدیلی کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ اجتہاد کی جو ضرورت ہوتی ہے، جو قدیم مسائل ہیں بعض لوگ اس میں اجتہاد شروع کر دیتے ہیں، پھر سے یہ بحث کہ رفع یدین ایک بار ہونا چاہیے، ایک سے زیادہ بار قرأت فاتحہ خلف الامام ہونی چاہیے نہیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا ضیاع ہے۔ اس کی جس چیز سے سلف صالحین نے ہم کو مستغنی کر دیا ہو، اور جتنی رائے ہو سکتی ہے اور اس رائے پر جتنی دلیلیں ہو سکتی ہیں ان سب کو انہوں نے مہیا کر دیا ہو، اب پھر ہم اس کام کو شروع کریں تو یہ تو گویا بنے بنائے گھر کو توڑ کر دوبارہ اس کو بنانے کی کوشش ہے، یہ بالکل بے فائدہ بات ہے۔ لیکن جو قضایا معاصرہ ہیں، جو حوادث ہیں، جو اس دور میں پیدا ہونے والے مسائل ہیں، اور جو مسائل ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے، ان کے حل کے لیے اجتہاد کرنے کی ضرورت ہوگی، اور یہ قضایا معاصرہ ان کے پیدا ہونے کا بنیادی سبب یہی تین ہوتا ہے: نئے وسائل کی پیدائش، نئے اداروں کی ضرورت اور ان کا وجود میں آنا، اور احوال میں تغیر۔ اسی لیے آپ فقہ کی کتابوں میں، قواعد فقہ کی کتابوں میں قاعدہ پڑھتے ہیں کہ اختلاف زمان کی وجہ سے اختلاف حکم ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لا ينکر باختلاف الاحکام لتغیر الزمان، تغیر زمان کی بنیاد پر احکام کی تبدیلی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان مسائل کا حل کس طرح ہوگا؟ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہوگی، لیکن اجتہاد کیا ہے؟ فقہا نے
آپ نے در مختار کے مقدمے میں پڑھا ہے، رسول مفتی میں پڑھا ہے، اور کتابوں میں علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری بحثیں کی ہیں۔ اجتہاد کی قسمیں جو اجتہاد مطلق ہے، اور اجتہاد فی المسائل ہے، اور مجتہد منتصب کا کام ہے، اور تخریج ہے، ترجیح ہے، لیکن میں اس کو اس انداز سے سوچتا ہوں کہ بنیادی طور پر مجتہد کو 3 کام کرنا ہوتا ہے۔ جو مجتہد مطلق ہوتا ہے، اجتہاد مطلق، اس میں 3 کام ہوتا ہے۔ ایک کام ہے تحقیق نصوص، نص کی تحقیق۔ تحقیق نصوص میں 2 باتیں شامل ہیں۔ ایک تو اس نص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت۔ محدثین نے جو کام کیا ہے اس کی بنیاد اسی پر ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے یا مشہور ہے یا اخبار احاد میں سے ہے، معتبر ہے، غیر معتبر ہے، اگر ضعیف ہے تو یہ متلقہ بالقبول ہے یا نہیں ہے، قابل عمل ہے یا نہیں ہے، اگر اس سے احکام ثابت نہیں ہو سکتے تو کم سے کم فضائل ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں، وجوب ثابت نہیں ہو سکتا تو کم سے کم استحباب ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ساری بحثیں جو آپ اصول حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اصول حدیث کا ایک حصہ تو روایت کا ہے، اس کو زیادہ تر محدثین نے لیا، علامہ ابن صلاح اور سخاوی اور امام نووی اور سب سے پہلے امام ابو حاتم نسابوری وغیرہ۔ ایک دوسرا حصہ نقد حدیث از روی درایت کے اعتبار سے نقد حدیث کا کام، اس کام کو اصل میں احناف نے کیا ہے۔ یہ علامہ سرخسی کی اصول سرخسی میں آپ دیکھیں اور بزدوی کی کتاب کو آپ دیکھیں تو ہم لوگوں سے غلطی یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں نے اصول حدیث کو ذکر کر دیا اصول فقہ، تو لوگوں نے سمجھا کہ احناف کے پاس اصول حدیث کہیں نہیں، حالانکہ احناف نے جو اصول مقرر کیے ہیں از روی درایت حدیث کو پرکھنے کے اور اس کے نقد کے بڑے محکم اصول ہیں۔ تو ایک حصہ وہ ہے، اور دوسرا حصہ تحقیق نصوص میں یہ ہے کہ نصوص میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کی اپنے معنی پر دلالت کس نوعیت کی ہے، قطعی دلالت ہے یا ظنی دلالت ہے، ان کا ایک ہی مفہوم متعین ہے یا اس میں مختلف مفاہیم کی گنجائش ہے، تو یہ ایک کام مجتہد مطلق کا ہوتا ہے، تحقیق نصوص۔ دوسرا کام ہے تخریج علل، جو نص ثابت ہو گئی تو اب وہ نصوص 2 قسم کے ہوں گے، یا تو تعبدی ہوں گی جس میں علت کو اور عقل کو دخل نہیں ہوگا، ایسی چیزوں میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی اس بات پر بحث کرے کہ رکوع ہی پہلے کیوں، سجدہ بعد میں کیوں، صاحب کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ سجدہ پہلے ہو جائے رکوع بعد میں ہو جائے، یہ تو امور تعبدیہ ہیں، اس میں اجتہاد کا کوئی دخل نہیں، یہ علت پر مبنی نہیں۔ لیکن بیشتر نصوص وہ ہیں جو معلوم بالعلت ہے، جو تعبدی نہیں ہیں، جن کی بنیاد کسی نہ کسی علت پر ہے۔ تو اب مجتہد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تخریج علل کا کام کرتا ہے، وہ اس بات کو متعین کرتا ہے کہ ان کی علتوں میں سے کون سی علت ہے جو اس حکم میں مؤثر ہوئی۔ اسی لیے آپ قیاس کے بحث میں پڑھتے ہیں کہ ہر وصف معتبر نہیں ہے، وصف مؤثر مناسب یہ قیاس میں معتبر ہے۔ یہ مجتہد کا کام ہے کہ وہ علت کی صورت تخریج کرے کہ ان کے حکم کیوں دیا گیا ہے، یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام ہے تطبیق علت کا، جو علتیں اخذ کی گئی ہیں مختلف جو نئی جزیات پیدا ہوں ان پر ان علتوں کو منطبق کرنے کا۔ پہلا دونوں کام تحقیق نصوص اور تخریج علل، ان دونوں کاموں کو ہمارے ائمہ متبوعین، فقہاء مجتہدین اور سلف صالحین نے اس پیمانے پر کر دیا ہے کہ اب اس کام کو کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اب ہم اثر نو حدیث کے بارے میں بحث کریں کہ یہ حدیث معتبر ہے یا نہیں، اس کا راوی قابل قبول ہے یا نہیں، یہ صرف اپنی قوت اور اپنی صلاحیت کو ضائع کرنا ہے، اس لیے اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ لیکن یہ جو تیسری شکل ہے، اس علت کو ہر دور میں پیدا ہونے والے مسائل پر منطبق کرنا،
یہ ہے جس کو احناف کے ہاں تخریج مسائل سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، مالکیہ اس کو تحقیق مناط سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ علامہ ابو اسحاق شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اجتہاد کی یہ قسم قیامت تک جاری رہے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ کو ربا کی علت معلوم ہے، ربا کی آیت کی تحقیق موجود ہے، ربا سے متعلق حدیث کی تحقیق ہو چکی ہے، ربا کی علت فقہاء نے متعین کرتی ہے۔ اب یہ سوال ہوا کہ موجودہ بینکنگ نظام، اس میں ربا پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے؟ یہ تحقیق مناط ہے۔ آپ کو کمال کی، خطر کی، غرر کی تعریف معلوم ہے۔ اب یہ سوال ہوا کہ موجودہ دور میں انشورنس کی جو شکل ہے، اس پر کیا کمال کی تعریف صادق آتی ہے یا نہیں صادق آتی ہے؟ یہ تحقیق مناط ہے۔ یہ اجتہاد کی وہ شکل ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ اجتہاد کے سلسلے میں ہمارے یہاں ایک افراد و تفریق ہے۔ بعض لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اجتہاد کا دروازہ بالکل بند ہو گیا۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جس دروازے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہو، کیا امت اس دروازے کو بند کر سکتی؟ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر مسئلے میں شروع سے اجتہاد ہونا چاہیے، اجتہاد مطلق ہونا چاہیے۔ تو میں ان کو یہ مثال دیتا ہوں کہ بھئی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے یہ عمارت بنی ہے، پوری عمارت مکمل ہو چکی ہے۔ اب بعد میں اس بات کی ضرورت پڑی کہ صاحب اس طرف ایک اور کھڑکی ہونی چاہیے، تو اس کے کھڑکی لگانے کا دو طریقہ۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پوری عمارت کو گرا کر پھر اسی نقشے کی عمارت بنائیں اور جہاں کھڑکی لگانی تھی وہاں پر کھڑکی لگا دیں۔ یہ اجتہاد مطلق ہے جو بالکل بے فائدہ ہے۔ جن کاموں سے مجتہدین واقف ہو گئے ان بنیادوں کو اکھیڑ کر پھر اس کام کو کریں، بالکل بے فائدہ ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر کھڑکی لگانی ہے وہاں کھڑکی لگا دیں۔ تو میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا، اجتہاد کی تکمیل ہو گئی۔ ہر علم اور فن میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب وہ فن اپنے پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ آج اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کہ کتنے زمانے سے فاعل اور مبتدا کو رفع آ رہا ہے اور بیچارے مفعول پر نصب آ رہا ہے، ہم کو کچھ اجتہاد کرنا چاہیے، کچھ فاعل پر بھی نصب آنا چاہیے اور جناب کچھ مفعول پر بھی رفع آنا چاہیے، اور کیا کہیں گے؟ یہ ایک ایسا علم ہے جو اپنی پختگی کو پہنچ چکا ہے، جو درجہ کمال کو پہنچ چکا ہے، جس میں کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اجتہاد مطلق کی حیثیت یہ ہے کہ اجتہاد مطلق کو اس کمال کے ساتھ اس عمل کو مکمل کیا جا چکا ہے کہ دروازہ بند نہیں ہوا، لیکن اب اس کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ لیکن اجتہاد کے جو قسم میں نے عرض کی، تحقیق مناط، یہ قسم اجتہاد کے باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی، اور یہ ہر دور میں پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی۔ تو یہ دو نکات ہم نے آپ سے بیان کر دیے۔ موجودہ دور میں اجتہاد کی ضرورت کیوں ہے، اور موجودہ دور میں جو لوگ اجتہاد کریں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کی کیا ذمہ داری ہے۔ کیا وہ بالکل شروع سے نص کی تحقیق کریں گے اور علم کی تخریج کریں گے، یا اس دور میں جو مسائل ہیں ان پر علتوں کو منتخب کریں گے؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقہ اجتہاد بتائے، انفرادی بھی اور اجتہادی بھی۔ ابو داؤد کی روایت آپ نے پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنایا تو آپ نے پوچھا کہ تم کیسے فیصلہ کرو؟ کہا کتاب اللہ سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں نہ ہو فبسنتی، سنتی کا آپ کی سنت کے ذریعے، فبسنت رسول اللہ۔ اگر سنت میں بھی یہ مسئلہ نہ ہو، فرمایا کہ اجتہد ولا آل، اجتہد برائی ولا آل، میں اجتہاد کروں گا، صحیح رائے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، کوئی کوتاہی ہماری طرف سے نہیں ہوگی۔ یہ حدیث بڑی بامانہ ہے۔ اس میں ان منکرین حدیث کا جو رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ سارے مسئلے قرآن میں موجود ہیں، اس کے علاوہ کسی ماخذ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور نے خود حضرت معاذ سے پوچھا کہ جب قرآن میں نہ ملے تو کیا حکم؟ اور اس سے ان حضرات کا جو رد ہو گیا جو کہتے ہیں قیاس و اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے،
کتاب اللہ اور سنت رسول ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اگر سنت پہ بھی نہ ملے تو کیا ہوا۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انفرادی اجتہاد بھی جائز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ دوسرا طریقہ وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یمن ہی کے ایک علاقے کا قاضی بنایا گیا، اور انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی نیا مسئلہ ہمارے سامنے آئے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا فَأَجْمَعُوا لَهُ الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِينَ وَشَاوِرْهُمْ، اس کے لیے تم ایسے لوگوں کو جمع کرو جن میں شان تفقہ بھی ہو، اور عابدین جن میں شان بر و تقویٰ بھی ہو، اور پھر ان سے رائے لے کر ان کے مشورے سے فیصلہ کرو، تنہا اپنی ذات سے کوئی فیصلہ نہ کرو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں کی طرف اشارہ فرما دیا، اجتماعی اجتہاد اور اس کا معیار کیا ہو۔ اس کا معیار یہ ہے کہ جو لوگ اس اجتہاد میں شامل ہوں ان میں علم و تفقہ بھی ہو، اور ان میں بر و تقویٰ بھی ہو۔ علم و تفقہ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی نادانستہ غلطی سے بچے، انجانی غلطی سے بچے، اور بر و تقویٰ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی دانستہ غلطی سے بچے۔ اگر آدمی میں بر و تقویٰ نہ ہو تو دانستہ غلطی کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول مقرر فرمایا، اور صحابہ نے اس اصول کو برتا۔ علامہ ابن قیم نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ ابن قیم نے نقل کیا ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ، کوئی مسئلہ آپ کے پاس آتا تو آپ صحابہ کے مشورے سے فیصلہ کیا کرتے۔ جب قرآن کا فیصلہ بھی صحابہ کے مشورے سے ہے تو وہ کر لیتا ہوں۔ پھر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین میں اجتماعی اجتہاد کو بہت فروغ دیا۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے 2 مجلسیں رکھی تھی باضابطہ، ایک مجلس انتظامی امور میں مشورے کے لیے، اور ایک مجلس شرعی امور میں، فقہی امور میں مشورے کے لیے۔ اور بعض حضرات وہ تھے جو دونوں میں منبر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ دونوں مجلسوں میں آپ ان کو شریک رکھا کرتے تھے۔ اور اجتماعی غور و فکر سے آپ کو معلوم ہوگا کہ عراق کی جو مفتوحہ اراضی تھی اس کے بارے میں تقریباً 1 ماہ غور کیا صحابہ نے۔ حضرت عمر کے دور میں بحث ہوتی رہی، اور پھر بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو مفتوحہ اراضی ہے وہ اصل میں بیت المال کی ملکیت ہے، تاکہ تمام مسلمانوں کو اس کے فوائد پہنچے، اور پھر حضرت عمر حضرت علی کی صلاحیت پر فیصلہ ہوا۔ اسی طرح ہجری کیلنڈر کا جو آغاز ہوا اجتماعی مشورے کے ذریعے ہوا، کئی حدود مقرر کی گئی اجتماعی مشورے سے کی گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقیہ، حضور نے جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور امام مسروق نے فرمایا کہ تمام صحابہ کے علوم 2 صحابی میں جمع تھے، حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اگر حضرت عمر انفرادی اجتہاد بھی کرتے تو وہ ان کو یقیناً اس کا حق حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر کے غور و خشیت کی بات ہے کہ انہوں نے اجتماعی مشورے کا طریقہ اختیار فرمایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، بلکہ جب مدینہ کے گورنر بنے، جو خلیفہ نہیں بنے، تو آنے کے بعد انہوں نے جو پہلی تقریر کی وہاں کے اکابر علماء کے درمیان، اس میں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ میں تم لوگوں کی شرکت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی مسئلہ ہمارے سامنے پیش آئے تو ہم آپ لوگوں کی شرکت اور رائے سے ہی فیصلہ کیا کریں گے۔ پھر ہمیں بعد کے ادوار میں، بلکہ تابعین ہی کے دور میں، مدینہ کے فقہائے 7 ملتے ہیں۔ یہ 7 ستارے تھے، سب صحابہ کی اولاد تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور کئی صحابہ کے اولاد تھے سب۔ کہ یہ 7 حضرات جب کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تھا اجتماعی غور و فکر کرتے تھے، اور ان کے اجتماعی فتوے پر قاضی فیصلہ کیا کرتا تھا۔ پھر اس اجتماعی اجتہاد کو میں سمجھتا ہوں کہ اوج کمال پر پہنچا دیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جانتے ہیں امام ابو حنیفہ کس درجے کے آدمی تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، تمام لوگ فقہ میں
امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں، اور جن کی قوت استدلال کا حال یہ تھا کہ امام مالک نے فرمایا کہ اگر امام ابو حنیفہ اس ستون کو، پتھر کے ستون کو ثابت کرنا چاہیں کہ یہ سونے کا ہے تو وہ ثابت کر دیں گے، اور جب تم اس کو دیکھو گے تو وہ سونے کا نکلے گا۔ ایسے عاقل الناس اور الناس، یہ ان کے بارے میں ان کے معاصرین کی رائے ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تنہا فیصلہ کرنے کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ اپنے ایسے شاگرد، ایسے تلامذہ، اپنے زمانے کے بڑے فقہاء، محدثین، کسی کا امتیاز حدیث، کسی کا امتیاز قیاس، کسی کا امتیاز لوگوں کے احوال سے واقفیت، اس اجتماعیت کے ساتھ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلے فرمائے۔ اور جو اہم پہلو اس میں دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ عصر سے مغرب تک وہ کوفہ کے مارکیٹ میں گھوما کریں اور لوگوں کے معاملات کو دیکھا کریں، تاکہ جو اجتہاد ہو وہ لوگوں کے احوال سے میل کھاتا ہوا، ہم صورت مسئلہ سے واقف نہ ہو اور اجتہاد کر دیں۔ ایک بڑے عالم کی بات میں آپ سے نقل کرتا ہوں، نام نہیں لوں گا، بڑے عالم ہیں، ہم لوگوں کے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا پلاسٹک سرجری پر۔ تو پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم کے کسی حصے سے کوئی چیز لے کر دوسرے حصے میں اس کو پیسٹ کر دیا جائے۔ جیسے کسی حادثے کی وجہ سے آدمی کے رخسار کے گوشت نکل گئے، اس کے لان سے گوشت لے کر یہاں اس کو لگا دیا جائے، پلاسٹک سرجری۔ انہوں نے پورا مضمون یہ سمجھ کر لکھا ہے کہ اس میں جو پلاسٹک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ربڑ، اس کی سرجری میں وہ لگائی جاتی ہے۔ تو پورا حکم انہوں نے پوری بحث اس سے کی ہے۔ علم میں کمی نہیں ہے، صورت مسئلہ سے واقفیت نہیں تھی۔ تو اسی لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول مشہور ہے، من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل۔ جو شخص اپنے زمانے کے لوگوں کے احوال سے، ان کے عرف سے، ان کے طریقہ کار سے واقف نہ ہو، وہ حقیقت میں صاحب علم نہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں باتوں کا اہتمام کرتے تھے، احکام شرعیہ پر پوری بحث ہو اور صورت مسئلہ واقعے کے مطابق لوگوں کے سامنے آئے اور پھر اس پر فیصلہ ہوتا تھا۔ اس دور میں جو نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس کے لیے اجتماعی اجتہاد کی آغاز ہمارے علم کے مطابق سب سے پہلے شام کے ممتاز عالم دین اور حنفی تھے وہ شیخ مصطفیٰ احمد زرقا، انہوں نے سب سے پہلے اس کی آواز بلند کی کہ اس دور میں جو نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے حل کے لیے اجتماعی اجتہاد ہونا چاہیے۔ شام اس اعتبار سے بڑی خوش قسمت سرزمین ہے کہ گزشتہ 2-3 صدیوں سے عالم اسلام کے سب سے بڑے فقیہ وہاں پیدا ہوتے رہے۔ علامہ شامی پیدا ہوئے، اس کے بعد شیخ زرقا پیدا ہوئے، ابھی حال میں شیخ زہیری کا انتقال ہوا۔ یہ سب لوگ وہ تھے جن کو اپنے عہد کا عالم اسلام کا سب سے بڑا فقیہ کہا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ تصور پیش کیا اور انہی کی آواز پر سب سے پہلے مصر میں مجمع البحوث الاسلامیہ کا قیام عمل میں آیا، نئے مسائل پر غور کرنے کے لیے۔ لیکن مصر کے حالات ایسے تھے اور وہاں ایسے کمیونسٹ لوگ برسر اقتدار آئے جن کو دین سے تعلق نہیں تھا۔ تو 2 پروجیکٹ جو شیخ زرقا کی پہل پر شروع ہوا ہے، مسائل پر اجتماعی اجتہاد اور دوسرے موضوع فقہیہ کی ترتیب، تو ان دونوں میں زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد مجموع الفقہ الاسلامیہ دوباری جدہ کا قیام عمل میں آیا۔ تقریباً ایک ہی زمانے میں مجموع الفقہ الاسلامی مکہ مکرمہ کا قیام عمل میں آیا، اس میں مجھے بھی اس کے پروگرام میں جانے کا موقع ملتا ہے۔ پھر عالم اسلام میں مجموع الفقہ الاسلامی سودان کا قیام عمل میں آیا، اور جنرل ضیاء مرحوم کے زمانے میں پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں آیا، مگر اس نے بہت زیادہ کام نہیں کیا۔ یہ سب تو عالم اسلام کے مجامع فقہیہ ہیں۔ یہی اصل میں اجتماعی اجتہاد کا طریقہ ہے، جس میں مختلف اہل علم جمع ہوتے ہیں، بحث کی جاتی ہے، پھر اس پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ
کہ علماء عرب کے بارے میں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ وہ مسائل کے معاملے میں غیر متعارف ہیں. میں بھی ایسا سوچا کرتا تھا، لیکن جب سے میں مکہ مکرمہ کی مجموعہ الفقہ میں شرکت کا مجھے موقع ملا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں، بلکہ بعض دفعہ ان کا رویہ ہم سے زیادہ شدید ہوتا ہے. کیوں؟ ایک تو اس میں مالکی حضرات کے اچھے خاصی تعداد ہوتی ہے اور مالکی اپنے فقہ کے معاملے میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں. دوسرے جو خلیج کے لوگ ہیں وہ ظاہر نص سے ہٹنا نہیں چاہتے. تو یہ جو ہم لوگ سوچتے ہیں ایسی کافی بحث ہوتی ہے. اور میں نے خود وہاں بعض فضلہ سے سنا، سعودی علماء سے سنا کہ ہمیں کسی بھی قیمت پر مذاہب اربعہ مطبوعہ کی حدود سے باہر نہیں جانا چاہیے. تو ایسا یہ کچھ علماء ہیں جو مصر وغیرہ کے وہ علماء جو مغرب میں چلے گئے، یورپ میں گئے، امریکہ میں گئے، ان کے بعض اجتہادات ایسے ہیں جو قابل اتفاق نہیں ہے. اور جتنا ہم لوگوں کو اس سے اختلاف ہے اتنا ہی اختلاف ان کے یہاں عالم عرب کے علماء کو بھی ہے، اور وہ بھی ان کو عرب کے عام معاشرے میں اور عام علماء کے درمیان ان کی آراء کو قبولیت حاصل نہیں ہے. اب جو مسلم اقلیت ممالک ہیں اس میں ہندوستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے ہندوستان میں اس طرح کی کوشش ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو الحیلۃ الناجزہ مرتب کی، اس کو ہم اس کا نقطۂ آغاز قرار دے سکتے ہیں. اس زمانے میں آج کی طرح وسائل نہیں تھے، سہولتیں نہیں تھیں، لیکن حضرت نے اتنا اہتمام فرمایا کہ اصحاب مذہب سے ان کی آراء کو حاصل کرنے کا اہتمام کیا اور پھر ملک کے چپے چپے کے علماء کے پاس بھیجا اور پھر اس کی روشنی میں فیصلہ کیا گیا. پھر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ندوے میں مجلس تحقیقات شرعیہ کی بنیاد رکھی. پھر حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء ہند کے تحت ادارت المباحث الفقہیہ کی بنیاد رکھی. ہم لوگوں کی طالب علمی کا زمانہ تھا، جمعیت میں مولانا کا سوال نامہ بھی چھپتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کو سب سے زیادہ منظم طور پر مجمع الفقہ الاسلامی ہند اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا نے کیا ہے. اس میں کوئی بڑائی مقصود نہیں ہے. اصل میں ندوے میں جو کام ہوا یا جمعیت میں جو کام ہوا اس میں اس کام کی حیثیت ضمنی تھی. ایک ادارہ، ایک تنظیم جس کے کام میں بہت پھیلاؤ تھا، بہت سی خدمات تھی اس میں ایک کام یہ بھی شامل کر لیا گیا. مولانا مجاہد الاسلام صاحب کی سوچ یہ تھی کہ خاص اسی مقصد کے لیے ایک ادارے کو کام کرنا چاہیے جس کا اوڑھنا بچھونا یہی ہو، کیونکہ مسائل کے پیدا ہونے کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس میں آہستہ آہستہ سست گامی کے ساتھ یہ کام ہو، ضمنی طور پر یہ کام ہو، تو جو ضرورتیں امت کی وہ پوری نہیں ہو سکتی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے جو مجلات ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے کہ کئی 100 مسائل ایسے ہیں کہ جن پر اکیڈمی نے فیصلہ کیا. اور الحمدللہ باہر کے ملکوں میں بھی جب جانا ہوتا ہے تو علماء عرب بھی بڑی وقت کی نظر سے فیصلے کو دیتے ہیں. کچھ شیخ بابا زہیلی نے مجھ سے فرمایا کہ جو اکیڈمی کا فیصلہ ہوتا ہے وہ عقل و منطق سے بھی ہم آہنگ ہوتا ہے اور اس میں ور و خشیت کا پہلو بھی ملحوظ ہوتا ہے. تو یہ اس کے بعد جو ادارہ قائم ہوا مغرب میں ہندوستان کی اس اکیڈمی کے بعد، وہ ایک تو امریکہ میں مجمع فقہاء شریعہ اور دوسرے یورپ میں دارالفتاء العروبی جس کے ذمہ دار شیخ محمد یوسف قذافی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت عطا فرمائے، اور بڑے مجاہد، بڑے داعی، اور میں ان کے علم سے تو متاثر ہوئی. میں ان کی دین حمیت سے آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اندر ایسی علمی بصیرت پیدا کریں، ایسی محنت کریں، ایسا تفقہ اپنے اندر پیدا کریں کہ اس دور کے مسائل کو آپ حل کرنے کے لائق ہوں. اور اس میں دونوں باتیں ضروری ہیں، جیسا کہ میں نے کہا آپ سے، کتاب و سنت پر بھی آپ کی نظر ہو، فقہا کے اجتہادات و استنباطات پر بھی آپ کی نگاہ ہو، اور صورت مسئلہ سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہوں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جو کوئی صحیح بات زبان پر آئی ہو تو اس کو آپ کے لیے نافع بنائے، اور کوئی غلط بات زبان پر آ گئی ہو تو اللہ اس کے شرور سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. حضرت میں بہت شکر گزار ہوں حضرت محمد سفیان صاحب کا کہ انہوں نے آپ حضرات سے عرض کرنے کا موقع عطا فرمایا. ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے، اور ان کی جو خاندانی روایات ہے اس کا ان کو نہ صرف امین بنائے بلکہ اس کو ترقی کی طرف روا دوا ان کے زیر سایہ و امانت ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ سوال؟ السلام علیکم. آج کے میرا آپ سے سوال ہے کہ آج کے جو بینک ہے کیا اس پہ سودی کاروبار جو ہو رہے ہیں، جیسا اسلامک بینک ہے اس پہ بھی ظاہر سی بات ہے سودی کاروبار ملوث ہے، کیا اس پہ شریعتی احکام نافذ ہوں گے یا نہیں؟ آپ کوئی سوال؟ تقبیر سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیا یہ حکم آج بھی اسی طرح ہے یا کچھ شرائط ہیں؟ حضرت یہ جو زکوٰۃ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی، اب یہ رات زر جو اس حالات احوال کی تبدیلی ہے اس میں قیمتوں میں بہت فرق ہو گیا ہے، تو اس میں کیا طریقہ کار ہے؟ علماء نے اس پہ کوئی غور کیا ہے؟ اگر 30,000 روپے میں وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو اس شکل کے اندر کوئی تفقع ہوا اس پہ رہنمائی؟ السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جو اجتماعی اجتہاد کی شکلیں ہیں تو اس میں چند علماء بیٹھ کر کے باہم رائے اور مشورے سے کسی مسئلے کا حل نکالتے ہیں، تو کیا چند علماء کے بیٹھ جانے سے اجماع کا تحقق ہو جائے گا، یا ہندوستان کے اندر مختلف مسالک کے لوگ ہیں جو اس چیز کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو کیا چند علماء کی اس آراء کو اجماعی شکل دی جائے گی اور وہ اجماع کا حکم لگے گا یا نہیں؟ جس طرح ایک امام 5 وقت کی نماز پڑھنے کے اجرت ہے، تو کیا وہ 20 رکعت تراویح اجرت؟ آپ حاصل بھی ہیں کیا؟ السلام علیکم. پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے بعد کے زمانے میں تصویر کشی کے سلسلے میں اس دور میں ہاتھ سے یا پتھروں سے تراش بنایا کرتے تھے، وہ وحدانیت سے تشابہ لازم آتا ہے. تو کیا اس دور میں نیٹ کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے یا کسی دوسری چیزوں کے ذریعے فوٹو ہم کھینچتے ہیں یا بنواتے ہیں، تو اس بارے میں اس دور کے فقہا کا کیا نظریہ ہے؟ السلام علیکم. اگر کسی دوا میں الکوہل وغیرہ ملا ہو تو اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ جیسا کہ ہومیوپیتھک کی دوا میں اکثر دوا میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹروں سے بہت دوائی لے گیا. حضرت یہ سعد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے جس میں انہوں نے آپ نے فرمایا تھا کہ اجتہد برائے، سے اجتہاد کا ثبوت ہوتا ہے، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اجتہاد منفرد یعنی ایک آدمی بھی کر سکتا ہے اور اجتماعی اجتہاد بھی ہو سکتا ہے. تو غیر مقلدین جو یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو اجتہاد کی ضرورت ہے اور ہر کوئی اجتہاد کر سکتا ہے. اور جہاں تک مودودیت، شاید ان کی بھی یہ بھی رائے ہے کہ ہر کوئی اجتہاد کر سکتا ہے اور ہر کسی کو قرآن سمجھ ہی کے پڑھنا چاہیے، بغیر سمجھے پڑھ کوئی فائدہ نہیں.
کیا موبائل سے بات کرنے کے لیے ٹاک ٹائم لینا اس کی لون لینا جائز ہے؟ موبائل سے بات کرنے کے لیے اچھا ہاں اس کا انٹرسٹ ملتی ہے کیا؟ ماشاءاللہ آپ حضرات نے بہت سے سوالات کیے. ان سوالات سے میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے بہت سے بچوں کو اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کی فکر ان کے اوپر گزر کرتا ہے. پہلا سوال جو ہمارے ایک دوست نے کیا امیر کے سلسلے میں، ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ سربراہ حکومت ہونا اور سربراہ ادارہ ہونا دونوں میں بڑا فرق ہے. سربراہ ادارہ کا دائرہ بہت محدود ہوتا ہے اور سربراہ حکومت کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے. وہ قانون بنانے کے موقف میں ہوتا ہے، یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. جہاں تک یہ بات ہے کہ کسی ادارے کا کیا سربراہ ہمیشہ کے لیے ہو، یہ اصل میں مصالح پر موقوف ہے، امت کے مصلحتوں پر موقوف ہے. صورتحال یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جو ادارے ہیں اس میں اکثر اوقات ایک آدمی اگر ہمیشہ کے لیے سربراہ ہو جائے تو ادارے میں استحکام اور استمرار باقی رہتا ہے. آپ اصلی یونیورسٹیوں کو دیکھیے جہاں ڈی سی تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو ان کی تبدیلی سے ایک سال پہلے ہی سے یونیورسٹی کیمپس میں احتجاج اور سازشی اور لاگنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اگر اس طرح کا نظام دینی اداروں میں قائم ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بگاڑ کا زیادہ اندیشہ ہے بمقابلہ نفع ہے. جیسے ایک استاد ایک کتاب اس کو دی جاتی ہے، ایک استاد مقرر ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے مقرر ہوتا ہے. اس لیے مقرر ہوتا ہے کہ اس سے طلبہ مانوس ہو جاتے ہیں، اس سے پڑھنے میں تعلیم و تعلم میں سہولت ہوتی ہے. تو جائز تو دونوں صورتیں ہیں، ایک محدود مدت کے لیے ہو، ہمیشہ کے لیے ہو. لیکن جو مسائل اس وقت میری نظر میں ہیں ان سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ دینی اداروں میں شورائیت کا نظام تو ہونا چاہیے، لیکن یہ بار بار ذمہ داروں کی تبدیلی اس کے لیے بہت نقصان دہ اور امت میں انتشار کا سبب. اس لیے ایک آدمی کو یکسوئی سے کام کرنے دینا چاہیے اور ان سے ان کو مشورے دینے چاہیے اور ان کو مشورہ قبول کرنا چاہیے. جہاں تک بیت المال کی بات ہے، آپ جب فقہ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بیت المال کا ذکر فقہاء نے حکومت کے ضمن میں کیا ہے. جیسے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں کیا ہے، وہ پوری کتاب انہوں نے حکومت کے لیے لکھا تھا. اس میں اس کی تمہیدی میں ان کو انہوں نے ہارون رشید کو مخاطب بھی کیا ہے. اسی طرح ایک موضوع ایک عنوان ہے الاحکام السلطانیہ، جو نظام حکومت کے بارے میں کتابیں ہوتی ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر بیت المال کا ذکر. یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں آپ یہ بات سمجھیں کہ بیت المال کا نظام حکومت ہی کے ذریعے مستحکم بنیادوں پر قائم ہو سکتا ہے. اگر آپ نے کسی گاؤں میں بیت المال قائم کر لیا اور میں بھی آپ کے گاؤں کا، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ مجھ کو منع کر دیں کہ تم بیت المال قائم نہیں کر سکتے. اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ بیت المال میں کافی پیسے آ رہے ہیں تو ہر گھر میں بیت المال قائم ہو جائے گا. تو اس لیے ان حالات میں یہ چیز قابل عمل نہیں. اور جو مدارس کا نظام ہمارے علماء نے رکھا اس میں بڑا خیر ہے. حضرت نانوتوی کا اصول ہے کہ جس میں اللہ پر توکل ہو، جہاں وسائل متعین ہو جاتے ہیں وہاں فطرے شروع ہو جاتے ہیں. ایک بچے نے یہ سوال کیا بینک اور اسلامی بینک. تو اسلامی بینک تو ہوتا ہی وہ ہے جس میں سود نہ ہو. اس میں سود نہ تو اسلامی بینک کیسے ہوگا؟ دیکھو بنیادی فرق یہ ہے کہ جو عام بینک ہیں ان کا ایک اصول یہ ہے کہ وہ کوئی بزنس نہیں کر سکتے. ہمارے ملک کا جو بینکنگ قانون ہے یہ برٹش قانون چلا رہا ہے. کوئی بینک یہ ایک گلاس بھی بیچنے کے لیے نہیں خرید سکتا ہے.
اس کا کام دو ہی ہے، جو لوگ پیسہ جمع کریں ان کو سود دے، اور جو لوگ ان سے قرض لیں ان سے سود لے، ان سے سود لینا ہے ان کو سود دینا ہے۔ اسی لیے بینکنگ قانون میں کوئی ٹھوس اثاثہ بینک نہیں خرید سکتا، عمارت نہیں خرید سکتا، سامان نہیں خرید سکتا۔ اسلامک بینک کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اثاثہ خریدتا ہے۔ جیسے آپ اسلامک بینک مرابحہ پر معاملہ کرتا ہے تو وہ ایک شے کو خرید کر کے اس کو نفع کے ساتھ بیچتا ہے، وہ نفع اپنے کسٹمر میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ مثلاً بیع سلم کرتا ہے تو وہ ایک سامان خرید کرتا ہے جس کی مارکیٹ میں طلب ہوتی ہے کم داموں میں، اور پھر بعد میں جب طلب پڑتی ہے تو زیادہ قیمت کو اس کو بیچتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے دونوں۔ اور جب بیچ میں اثاثہ کا واسطہ آ جائے تو پھر وہ سود باقی نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں انسان کے لیے رسک ہے۔ آپ نے ایک چیز خریدی اس امید پر کہ ہم 100 روپے میں خرید کر 120 روپے میں بیچیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ صاحب ہم آج اگر 80 روپے سے پیاز خرید کر لیں 100 روپے میں مل جائے گی۔ اتفاق سے جب تک آپ کے پاس مال آیا حکومت نے اتنی پیاز امپورٹ کر لی تو معلوم ہوا کہ پیاز کی قیمت 50 روپے کیجیے ہو گئی۔ رسک ہے اس میں۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو 100 روپے دیے اور کہا مجھے 120 روپے چاہیے، اس میں اس نے کوئی رسک قبول نہیں کیا۔ تو یہی بنیادی فرق ہے ربا میں اور تجارت میں، کہ اسلامک بینک جو بھی معاملہ کرتے ہیں اس کی بنیاد کسی عقد شرعی پر ہوتی ہے۔ اس میں بینک رسک کو قبول کرتا ہے، اس میں بینک اثاثہ حاصل کرتا ہے۔ یہ جو کنوینشنل بینکنگ نظام ہے اس میں کوئی رسک قبول نہیں کیا جاتا، اس میں کوئی اثاثہ نہیں لیا جا سکتا۔ ایک طالب علم نے مجھ سے تقدیر والے مسئلے میں پوچھا، مسئلہ تو شریعت کا ہمیشہ کے لیے، آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا، ایک ہی مجلس میں اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا تو حضور نے اجازت دی، وہ عمر دراز آدمی تھے، اور ایک نوجوان تھے انہوں نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ جائز نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نے ان کی عمر و سن و سال کی رعایت کی، جن کے بارے میں آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ چیز مفضی ہو جائے گی روزے کے ٹکڑے کی طرف، ان کو آپ نے منع فرما دیا۔ تو یہ تو انفرادی احوال کے اعتبار سے احکام ہوں گے، لیکن یہ حکم ہمیشہ کے لیے حضور نے فرما دیا تھا قیامت تک کے لیے۔ ایک طالب علم نے سوال بہت اچھا کیا کہ کیا یہ اجتماعی اجتہاد اجماع کے درجے میں ہے؟ یہ اجتماعی اجتہاد اجماع کے درجے میں نہیں، کیونکہ اجماع تو اس وقت ہوگا جب پوری دنیا کے جو مجتہدین یعنی آج کے دور کے اعتبار سے جو لوگ اس مقام پر ہوں ان سب لوگوں کا اتفاق ہو جائے۔ تو آج دنیا اتنی پھیل گئی ہے کہ ان سب کو جمع کرنا بہت مشکل، اور شاید کوئی مسئلہ آپ کو ایسا ملے کہ اس میں سب لوگوں نے اتفاق بھی کر لیا۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب کا رجحان یہ ہے کہ جو اجماعات ہمارے ہاں منعقد ہوئے وہ زیادہ تر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور پہ، چونکہ تمام مجتہدین اور صحابہ مفتیین اور باب حل مدینہ میں یکجا تھے، تو اس وقت میں اجماع آسان تھا۔ تو یہ جو اجتماعی اجتہاد ہے وہ اجماع نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جیسے اجماع کی مخالفت جائز نہیں ہے ویسے اس اجتہاد کی حیثیت ایسا نہیں ہے۔ اس سے سہولت ہوتی ہے مسئلے کو حل کرنے میں، ہمارے علم کی کمی آپ سے پوری ہوتی ہے، آپ کے ورع کی کمی آپ کے کسی اور ساتھی سے پوری ہوتی ہے۔ تراویح کی اجرت کے بارے میں پوچھا، یہ تو آپ کے یہاں دانستہ قائم ہے، وہاں مسئلہ پوچھ لیجیے۔ میں اپنے طور پر تو اس کو ناجائز درست نہیں سمجھتا ہوں اگر اس کو طے کر کے لیا جائے۔ تصویر کشی کا مسئلہ ایک طالب علم نے پوچھا، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ دیکھیے تصویر میں جو سب سے وسیع مسلک ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سایہ دار تصویروں کے ممانعت ہے، غیر سایہ دار تصویریں اس خدمت میں نہیں آتی۔ سایہ دار تصویروں سے مراد ہے اسٹیچو اور مجسمہ، کیونکہ عام طور پر جو مشرکین ہیں وہ مورتیاں بنایا کرتے تھے، ان کے مسلک میں وسعت زیادہ ہے۔ اس کے بعد تھوڑی وسعت احناف کے یہاں بھی، ہمارے یہاں اگر بہت چھوٹی تصویر ہو جس کو بعض فقہاء نے چھوٹے پرندے کی بقدر سے مقدار اس کی متعین کی ہے، اور ایسی تصویر جو معلق نہ ہو، احترام کے طور پر لٹکائی نہ ہو، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وسعت ہے۔
اگر آپ کو دیکھنا ہو تو امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب الآثار ہے اس میں آپ اس مسئلے کو دیکھیے. اس سلسلے میں بہت سی روایتیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تصویر کہتے کس کو؟ یہ جو اس دور میں تصویر کھینچی جاتی ہے اور ایک مصور میرے سامنے کھڑے، تو ان کے بارے میں ایک رائے جو اس دور میں پیدا ہوئی اور اس میں میں سمجھتا ہوں اس رائے میں سر خیر کی حیثیت حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل تصویر ہوتی ہے یہ تصویر نہیں ہے، یہ ایک طرح کا عکس ہے. کیونکہ یہ آپ کے اس میں موبائل میں یہ تصویر اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں ہوتی، یہ الیکٹرانک ذرات ہیں جو بکھر جاتے ہیں. پھر جب آپ اس کو حرکت دیتے ہیں تو وہ ذرات اسی کے مطابق جمع ہو جاتے ہیں، صورت بن جاتی ہے. اگر اس کو کاغذ پر اتار لیا جائے تو پھر وہ تصویر. تو اس لیے مولانا کا موقف یہ ہے کہ یہ تصویر نہیں ہے، اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے سیاہی کی دوا کا آپ کے پاس ہو، آپ اس سے تصویر بنا سکتے ہیں، لیکن جب تک کہ تصویر کاغذ پر اس کی بن نہ جائے وہ تصویر نہیں ہے. یہ ان کا نقطۂ نظر ہے. پاکستان میں بھی اس سلسلے میں اختلاف ہے، ہندوستان میں بھی اختلاف ہے، اور جو مسائل مجتہدین اور اختلافی ہوں اس میں ہم کسی گروہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مخلص نہیں ہے اپنے رائے میں، یا انہوں نے بے علمی کی بنا پر رائے تک کو مخلص سمجھنا چاہیے. تو لیکن یہ جو اور خاص کر جو اس وقت کے حالات ہیں، ہمارے دشمن جس ہتھیار کو استعمال کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، تو اس کے پس منظر میں علماء کی رائے اس سلسلے میں تھوڑی سی نرم ہوگی. تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ اس سلسلے میں اور مطالعہ کریں انشاءاللہ. میں نے بھی ایک مضمون اس پر لکھا تھا، غالباً 3 قسطوں میں تھا، مسلمان اور اسلامی چینل، اس طرح کا کچھ عنوان تھا. الکوہل جو دواؤں میں الکوہل کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ الکوہل ایک پورا میڈیکل خاندان ہے. الکوہل کے بہت سے قسمیں ہوتی ہیں، ہر الکوہل نشہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو الکوہل دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے وہ الکوہل نشہ ہوتا ہے، چاہے وہ ہومیوپیتھک دوا میں استعمال ہو، چاہے نزلہ کھانسی کی دوا میں جو استعمال ہوتا ہے. اب اس میں 2 پہلو ہیں نرمی کے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ حالت اختیار اور حالت مرض دونوں کے احکام الگ ہوتے ہیں. ہمارے فقہاء نے بھی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے جن کے ہاں علاج بالحرام کی گنجائش ہے ایسے شخص کے لیے جس کو اس کا بدل حاصل نہ ہو یا اس کے بدل کے استعمال پر وہ قادر ہو. جیسے ہومیوپیتھک دوا بہت سستی دوا ہوتی ہے. اور دوسرے احناف کے یہاں تھوڑی سی نرمی ہے کہ ہمارے ہاں انگور اور کھجور کی شراب اور دوسری شرابوں میں فرق ہے. مولانا تقی صاحب نے لکھا ہے کہ جو الکوہل کے بارے میں انہوں نے پڑھا کس مواد سے الکوہل تیار کیا تو اس میں انگور اور کھجور کا بھی ذکر دیا. اور ایک دو جو سوال ہیں آسان ہو رہی ہے وہ غیر اور موبائل کی جہاں تک بات ہے، اگر کوئی آدمی 30 روپے کا وہ خریدے اور اس کو 33 روپے میں دوسرے سے بیچے، میرا اپنا رجحان یہ ہوتا ہے کہ یہ 30 روپے کی 33 روپے سے بے نہیں. 30 روپے کا جو حق تکلم آپ نے حاصل کیا ہے اس حق تکلم کو مراحتاً آپ 33 روپے میں بیچ رہے ہیں. اگر آپ کے سوال کو ہم نے سمجھا ہو اس کا جواب یہ ہے بس اس پر. جزاکم اللہ خیر الجزاء. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني